آج پاکستان کو عمران نیازی کی حکومت نے بدترین بحرانوں میں دھکیل دیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ نالائق، نااہل اور ناکام حکومت صبح شام آ کے پاکستان کے عوام کو ملک کے جنت بننے کی خوشخبری سناتی ہے۔ اس گرمی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بدترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اس نے عید قرباں سے پہلے عوام کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے۔ پاکستان کے عوام اس شدید گرمی میں بلبلا رہے ہیں اور یہاں 8-8، 6-6، 10-10 گھنٹے دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں کبھی یہ مثال نہیں سنی تھی کہ گرمیوں کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو۔ اس وقت ملک کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کر دی گئی ہے، اور جس کی وجہ اس حکومت کا LNG پروجیکٹس کو سیاست کی نظر کرنا ہے۔ انہوں نے بروقت آرڈر نہیں دیے، انہوں نے بروقت LNG منصوبوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، چونکہ ان منصوبوں پر یہ سیاست کر رہے تھے، اور آج اس کا خمیازہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی صنعت بھگت رہی ہے۔ ملک کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے بعد اب پاکستان میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بدترین ہو چکی ہے۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ پاکستان کے لیے نہایت قابل شرم ہے کہ ایک سفارتکار کی بیٹی کے ساتھ اگر تشدد کیا جائے یا اسے اسلام آباد سے اغوا کیا جائے، دونوں ہی صورتیں انتہائی قابل مذمت اور قابل شرم ہیں۔ یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ میں جب چین کے سفیر کے دورے کے موقع پر دہشت گردوں نے چین کے وفد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھیں، اور جہاں جہاں چین کے ورکرز اور چین کے انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو دگنا کیا جانا چاہیے تھا۔ داسو میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس نے پاکستانی قوم کو شرمندہ کر دیا ہے کہ وہ ہمارے دوست ملک کے انجینئر اور کارکن جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکے۔ 5 سالوں میں جب سی پیک جوبن پہ تھا تو اس وقت تقریباً 60,000 سے زیادہ چینی انجینئرز اور ورکرز مختلف پروجیکٹس میں پاکستان کے طول و عرض پہ کام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اگرچہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ ہم باقاعدگی کے ساتھ وزارت منصوبہ بندی میں اور وزارت داخلہ میں چینی انجینئرز اور ورکرز کی حفاظت کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگز کیا کرتے تھے، اور پوری انتظامی مشینری چوکس تھی۔ آج بدقسمتی سے پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو پولیٹیکل ٹاسک دیے گئے ہیں۔ پہلے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو کہا گیا کہ GB کا الیکشن ہمیں جیت کر دیں، مسلم لیگ نون کو توڑیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اس الیکشن کے دوران بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ اب سیکیورٹی کے اداروں کو کشمیر کے الیکشن کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے دور میں یہی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہم نے جن کو 200% دہشت گردی کی جنگ کے لیے وقف کیے رکھا تھا، تو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ انٹیلیجنس بیورو
پاکستان کا آئی بی کا ادارہ ہے جو سیکیورٹی کا اہم ادارہ ہے، وہ 200% دہشت گردی کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، اور اس نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اور ملک میں دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ آج پوری کی پوری آئی بی جو ہے اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف جھونک دیا گیا ہے۔ جھوٹے کیس بناؤ، ہمارے مقامی سطح کے، سیکنڈ لیول کے، تھرڈ لیول کے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں، کارکن ہیں، ان کے پیٹرول پمپ کہاں ہے، ان کی فیکٹری کہاں ہے؟ آج سیکیورٹی کے ادارے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اقتصادی اور کاروباری اثاثوں کی پڑتال کر رہے ہیں تاکہ ان کو بند کیا جائے اور ان کو بلیک میل کر کے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو کھلا میدان مل گیا ہے۔ داسو کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ افغانستان کی سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس پر وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن وزیر داخلہ نے تو تب استعفیٰ نہیں دیا جب ریلوے کے ہولناک حادثے ان کے دور میں ہوتے رہے۔ وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے جو مغربی جمہوریت کے ہمیں قصے سناتے ہیں، لیکن آج پاکستان کو دنیا کے سامنے انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، چونکہ اس حکومت کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، چور غدار کی تسبیح پڑھنے کے علاوہ انہیں کوئی حکمرانی کا کام نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بدنام ہو رہا ہے۔ افغان کانفرنس جو ہے اس کو ملتوی کرنا پڑا، کتنی بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ اور اگر یہ سفارتی ناکامی نہیں ہے تو یہ سفارتی نااہلی ہے کہ آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب اس دن تو افغانستان اور طالبان کے درمیان قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس لیے ہم ملتوی کر رہے ہیں۔ وہ بھائی عقل مندو، تو اگر افغانستان کی کانفرنس کر رہے تھے تو یہ تاریخیں آپ نے مذاکرات کی پہلے چیک نہیں کی؟ خود سے ہی اعلان کر دیا کہ ہم افغان کانفرنس اس دن کریں گے، لوگ آ جائیں۔ پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مہمانوں سے ان کی اویلیبلٹی کی تاریخیں لیتے ہیں۔ لہٰذا اس حکومت کا جو بھی کام ہے وہ نرالا ہے، وہ نالائقوں والا ہے۔ داسو کا واقعہ ہوا، بغیر تحقیق کیے کہ اصل بات کیا ہے، وزارت خارجہ سے بیان جاری کروا دیا کہ جی بس کا میکینیکل فیلئر ہوا ہے، تو ایک معمول کا حادثہ تھا جس سے بس گر گئی۔ اب پتہ چلا کہ وہاں پہ بارود استعمال ہوا ہے۔ کتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے، کتنی بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بے شرم ہیں، ڈھیٹ ہیں، ملک کے ساتھ جو بھی ہو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور اب یہ کشمیر کے اندر جا کے جو مداخلت کر رہے ہیں، اس کے پاکستان کے کشمیر کے مسئلے پر موقف کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح کی پی ٹی آئی اور حکومت کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کر رہی ہے، کل کو مقبوضہ کشمیر میں یہ مودی سرکار کے لیے مداخلت کرنے کا راہ ہموار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں وزیر امور کشمیر کو الیکشن کمیشن پابندی لگاتا ہے کہ وہ فوراً کشمیر سے نکل جائیں، اور وزیر اعظم انہیں اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں اور ان سے نہایت بدتمیزی کی تقریر کراتے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے تقدس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ جس ملک کا سربراہ قومی اداروں کا احترام نہیں کرے گا، وہاں ملک کے اندر انارکی پیدا ہوگی،
25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म दिया था। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक के अपनी जूती की नोक पे रखा हुआ है कि हम नहीं अमल करते उस पर। मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। ये किस किस्म की रियासत बन गई है? और मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस नहीं ले रही कि उसके अहकामात के साथ क्या बदसलूकी हो रही है। पाकिस्तान को ये एनार्की की तरफ धकेल रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ कर रहे हैं, और इस आग के अंदर कोई भी इदारा नहीं बचेगा। ये नहीं हो सकता कि मुल्क के आईनी इदारों में चंद इदारों को बेतौकीर किया जाए और कोई इदारा सलामत रह जाए। जब इदारों की बेतौकीरी होती है तो सब इदारे उस आग के अंदर जलते हैं। तो हमें इस एनार्की से बचना है और इस हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात का रास्ता रोकना है। मैं वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी की तरफ से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद अमीन गंडापुर वज़ीर कश्मीर को कश्मीर में अपनी परचम और छतरी के नीचे लेके जाकर उस फैसले की धज्जियाँ बखेरने की शदीद मज़म्मत करता हूँ। और फिर वहाँ पे इमरान साहब कहते हैं कि जिन मुल्कों के लीडर बाहर रहते हैं वो स्टैंड नहीं ले सकते। मैंने एब्सोल्युटली नो कहा। इमरान नियाज़ी साहब, आपने एब्सोल्युटली नो किसे कहा? एक खुद साख्ता फैब्रिकेटेड इंटरव्यू में एक सहाफ़ी को बैठा के HBO के चैनल पे तो फिल्में चलती हैं, आपने भी इंटरव्यू की, अपनी एक फ़िल्म चलाई और उसके ऊपर अदाकारी करके नंबर बनाने की कोशिश की। और अमेरिका ने तो बाद में कह दिया कि हमने तो अड्डे मांगे नहीं थे। नवाज़ शरीफ ने किसी अफसानवी या फिल्मी एंकर के सामने बैठकर नो नहीं की थी। उसने अमेरिका के सदर क्लिंटन को 5 दफ़ा नो 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 कह के 6 एटमी धमाके किए थे। आपका नवाज़ शरीफ से क्या मुकाबला है? आप तो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इंतहाई बौने हैं। आप अगर नवाज़ शरीफ के बारे में कोई बयान देंगे तो उससे आप सिर्फ अपने आप को बेतौकीर कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ की तरक्की, नवाज़ शरीफ की खिदमत की निशानियाँ सुबह शाम करोड़ों पाकिस्तानी जब वो कराची से चलते हैं, हैदराबाद आते हैं, सक्खर से जब वो मुल्तान पहुंचते हैं, मुल्तान से जब वो लाहौर आते हैं, या मुल्तान से जब वो फैसलाबाद इस्लामाबाद जाते हैं, और जब वो इस्लामाबाद से हज़ारा एक्सप्रेस वे खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, या बलूचिस्तान की गवादर से कोयटा की सड़क पे चलते हैं, गवादर से खुजदार रत्तो डेरो जाते हैं, या वो मगरबी रूट जो बन रहा है उसको देखते हैं, या वो गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में जाते हैं, चाहे वो लवारी टनल से गुज़रते हैं। नवाज़ शरीफ के मंसूबे उनको बिजली की सूरत में, दहशत गर्दी से निजात की सूरत में, मोटरवेज़ की सूरत में, सी पैक की सूरत में, गवादर की सूरत में चप्पे चप्पे पर नज़र आते हैं। और आपकी क्या निशानी है? सुबह जब इंसान उठता है तो घर का सौदा ख़रीदने जाता है, जब वो आटा ख़रीदता है आपको गालियाँ देता है, जब कोई चीनी ख़रीदता है आपको गालियाँ देता है, जब कोई सब्ज़ी ख़रीदता है आपको गालियाँ देता है, जब कोई मुर्गी का गोश्त ख़रीदता है, कोई खाना बनाने का तेल ख़रीदता है आपको गालियाँ देता है, जब कोई बिजली का बिल देता है गालियाँ देता है, और जब इस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग के अंदर वो बिलबलाता है तो आपको गालियाँ देता है। आपके मुकद्दर में तो सुबह से शाम तक 22 करोड़ अवाम की गालियाँ लिखी हुई हैं। आपका नवाज़ शरीफ से क्या मुकाबला है? नवाज़ शरीफ के लिए तो वो लोग जो पाकिस्तान के तरक्की के मंसूबों का फ़ायदा उठा रहे हैं
صبح شام دعائیں کرتے ہیں، تو نواز شریف کے لیے تو دعائیں ہیں، اس کے مقدروں میں تو قوم کی دعائیں ہیں، اور آپ کے مقدر میں قوم کی گالیاں ہیں۔ آپ کا اور نواز شریف کا کیا مقابلہ ہے؟ لہٰذا مسٹر ایماندار صاحب، جتنی بے ایمانی، جتنی کرپشن آپ کے دور میں ہوئی ہے، اس کی 70 سال میں مثال نہیں ملتی۔ چینی مافیا نے پھر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال دیا ہے، آپ نے اجازت دی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گندم کی فصل مارکیٹ میں آتی ہے اور آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا آٹا مافیا اسے اسمگل کر دیتا ہے۔ دوائیاں غریبوں کے لیے 600% مہنگی ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ آپ کے وزیروں نے اس میں جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ تیل کی قیمتیں شارٹیج پیدا کر کے 25 روپے لیٹر بڑھا دی جاتی ہے، اور آپ کے لوگ اس میں اربوں روپے جیبیں بھر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین پٹرول آپ نے کر دیا ہے۔ اتنی ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت تھی تو مسلم لیگ نون کے دور میں پٹرول 90 روپے لیٹر بکتا تھا، آج اسی قیمت کے اوپر آپ 118 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں۔ تو آپ ملک کو برباد کر چکے ہیں، آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے، آپ نے سیکیورٹی تباہ کر دی ہے، آپ نے خارجہ پالیسی تباہ کر دی ہے۔ تو آپ کے پاس کیا جرت ہے کہ آپ مسلم لیگ نون پر تنقید کریں، آپ نواز شریف پہ تنقید کریں؟ اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی، اور قوم کی جو بد دعائیں ہیں اور قوم کی جو چیخیں ہیں وہ آپ کو عنقریب کٹہرے کے اندر کھڑا کریں گی، تاکہ آپ سے اس ملک کو تباہ کرنے کا اور اس ملک کے عوام کو اور غریبوں کو لوٹنے کا جو آپ نے بازار گرم کیا اپنے مافیاز کے ذریعے، پورا حساب لیا جا سکے۔